والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. رواہ احمد. آپ کے سامنے مسند احمد کی حدیث کا ایک ٹکڑا پیش کیا گیا ہے. دیکھیے، انسان کو اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کا ڈر ستاتا ہے. بہت ساری چیزوں کے بارے میں اس کو اندیشے ہوتے ہیں. انسان کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں. انسان کو ایک ڈر یہ ہوتا ہے بیماری کا ڈر، کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں. اسی طریقے سے انسان کا ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس گھر ہو، میرا گھر نہ چلا جائے. دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کی انسان کو بہت فکر ہوتی ہے اور اس کے بارے میں وہ ایک ڈر محسوس کرتا ہے، خطرہ محسوس کرتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے پاس سے چھین نہ لی جائے، وہ چیزیں ختم نہ ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر تھا؟ کون سی چیز جس کا ڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے؟ محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم، کہ سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے تم پر ڈر ہے، جس چیز کا مجھے اندیشہ ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ ڈر ہے وہ کیا ہے؟ الشرک الاصغر، وہ چھوٹا شرک ہے. الشرک الاصغر چھوٹا شرک ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوٹا شرک، الشرک الاصغر، حالانکہ عربی زبان صحابہ جانتے تھے، عربی زبان صحابہ کی زبان تھی، وہ جانتے تھے، تو ان کو کیا ضرورت پڑی؟ تو بھی صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا. قالوا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما الشرک الاصغر، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ چھوٹا شرک کیا ہے؟ یہ جو بات بیان کی گئی ہے، اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو خالی ترجمہ جان لینا کافی ہے، یعنی انسان کو تھوڑی بڑی عربی جان لیا تو کہتے ہیں میں ترجمہ کر لیتا ہوں، اتنا کافی ہے. بھئی زبان عربی صحابہ کی تھی، صحابہ بھی جانتے تھے کہ شرک اصغر ہے، لیکن بہت ساری باتیں قرآن اور حدیث میں ایسی ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا معنی اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا ہے یا کسی بات کا معنی صحابہ نے کیا بیان کیا ہے. بظاہر بہت آسان لفظ ہے، آپ میں سے کوئی بھی اگر بیسک عربی زبان جان لے تو بتا دے گا شرک الاصغر، لیکن چھوٹا شرک ہے کیا؟ تو صحابہ نے پیارے نبی سے پوچھا بتائیے کیا ہے وہ جس کا آپ ہمارے اوپر ڈر محسوس کرتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الریا، دکھاوا، ریاکاری. پیارے نبی کہتے ہیں یہاں تک کہ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ اب تمہیں بدلہ چاہیے، دنیا میں جو کچھ تم نے کیا دکھاوے کے لیے کیا، تو اب تم کو جو بدلہ چاہیے تو جاؤ جن کو تم دکھاتے تھے اپنے اعمال ان سے بدلہ مانگو. دنیا میں جن کو آپ دکھا کر کے کرتے تھے یہ ہو رہا. آج آپ دیکھیے کہ ہر چیز آج آدمی چاہتا ہے، چھوٹی موٹی کوئی بھی نیکی کرتا ہے انسان چاہتا ہے اس کا کوئی بھی اکاؤنٹ ہو، اب وہ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، جس اکاؤنٹ پر ہے وہاں ڈال دیا. غریبوں میں کوئی چادر بانٹ رہا ہے، ٹھنڈی میں کوئی کمبل بانٹ رہا ہے، اس کو دکھا رہا ہے، پھر ساتھ میں اشارہ کرتا ہے، ایسے اشارہ کرتے بناتے ہوئے. یعنی کہ انسان میں دکھاوا زیادہ ہے. ریاکاری کیا ہے اگر اس کو جاننا چاہیں تو اس کی تعریف یہ ہے ان یظہر الانسان العمل الصالح امام الناس لیمدح علیہ، کہ انسان اپنے نیک عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، اور مقصد کیا ہو
لیمدح علیہ، تاکہ اس کی تعریف کی جائے۔ انسان کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنا چاہیے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے ریاکاری۔ ریاکاری دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ دجال جب آئے گا تو کیا عالم ہوگا، لیکن دجال سے بھی خطرناک کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ دجال کو جاننے کی علامت ہے۔ دجال جب دنیا میں آئے گا تو انسان پہچان لے گا کہ بھئی دجال کی پہچان یہ کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، تو آپ پہچان لیں گے۔ دوسرا کہ دجال جب دنیا میں رہے گا تو دجال کا ایک ٹائم فکس ہے کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا، لیکن ریاکاری کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، میں ابھی آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، میرے دل میں کیا چل رہا نہیں جانتا ہوں۔ میرے دل میں کیا چل رہا، میں آپ سے کیا چاہتا ہوں، سب تعریف کرے واہ واہ، دل میں کیا چلتا ہے میں نہیں جانتا ہوں۔ دوسرا کہ ریاکاری کی کوئی ٹائم نہیں ہے، انسان کے دل میں کب تک چلے، کتنا لیمٹ ہوگی اس کی کوئی پتہ نہیں، اللہ بچائے۔ انسان پوری زندگی ایسا لگتا ہے یہ چیریٹی کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، لیکن وہ پتہ ہی نہیں چلتا وہ کس لیے کرتا تھا وہ۔ تو انتہائی خطرناک چیز ہے، اور انسان کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عمل ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، ریاکاری سے، دکھاوے سے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرمائے، اور جو اعمال انسان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول فرمائے۔ آج کا سوال یہ، جب آپ نے یہ درس سن لیا تو شرک کی دو قسمیں ہیں۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ دو۔ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک جس کو کہتے ہیں شرک اکبر، شرک اکبر بڑا شرک، اور ایک کیا ہے شرک اصغر چھوٹا شرک۔ شرک اکبر جس نے کر لیا بڑا شرک، وہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر بڑا شرک کرتے ہوئے انسان دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، اسی پر اس کی موت ہو گئی، توبہ نہیں کی تو اس کی کوئی نجات نہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور شرک اصغر کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مطلب اس کے گناہ بھی اپنی جگہ پر ہے، پھر قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوگا۔ اور شرک اصغر میں بہت سارے الگ الگ اعمال ہیں، انشاءاللہ وقت ملے گا تو اس کو آپ کے سامنے تفصیل سے رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، خاتمہ